جب ہم عاشقان رسول کی بات کرتے ہیں، جب ہم محبان رسول کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے عشق رسول کی وادیاں طے کی اور پھر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، تو ہمارے لوگ اکثر ایک نام کو بھول جاتے ہیں۔ اور میں یہ بدقسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ ہم نے اس شخصیت کو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جانا، صرف ایک شاعر کی حیثیت سے پڑھا، حالانکہ یہ شاعر سے بڑھ کر بھی بہت کچھ تھا۔ میں بات کر رہا ہوں مفکر اسلام، حکیم الامت، شاعر مشرق، قلندر لاہوری، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اقبال کو اکثر لوگوں نے صرف ایک شاعر کی حیثیت سے پڑھا، صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جاننے کی کوشش کی، لیکن اقبال شاعر سے بڑھ کر بھی بہت کچھ تھا۔ اقبال کی شاعری کی شہرت کی جو بنیادی وجہ ہے، جو مجھے لگتی ہے، وہ اقبال کا ایک ایسا پہلو تھا جو لوگوں سے بہت زیادہ چھپا ہوا ہے، اور وہ پہلو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، علامہ اقبال کتنے بڑا عاشق رسول تھا، یہ ہمیں علامہ اقبال کے اشعار سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں علامہ اقبال کے خطبات سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ہمیں علامہ اقبال کی سوانح حیات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ تک علامہ اقبال کا یہ پہلو پہنچانے کی کوشش کروں۔ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان اشعار سے بھی ہمیں علامہ اقبال کا عشق رسول ملتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان اشعار کی جو گہرائی ہے اس کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا، اگر لوگ ان اشعار کی گہرائی کو سمجھتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ علامہ اقبال کتنا بڑا عاشق رسول تھا، اور اس نے امت کو کتنی زیادہ نصیحت کی تھی اس عشق رسول کے لیے۔ اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمارے یہاں بہت مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری ہے۔ اس شعر کو لوگوں نے بہت مشہور کر دیا، اور لوگ اس شعر کو نعروں کے بدلے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس شعر کی گہرائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس شعر میں کتنی گہرائی ہے یہ لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور کس مقام پر جا کر، کس لیول پر جا کر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری ہے۔ کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اقبال، جواب شکوہ کے آخر میں انہوں نے پوری نظم کا نچوڑ امت کے لیے جو سلوشن دیا ہے وہ یہی دیا علامہ اقبال نے۔ جواب شکوہ کے آخر میں علامہ اقبال نے یہی نچوڑ دیا ہے امت کے لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری ہے۔ کہ لوگوں، اگر تم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، ان کی محبت اپنے اندر بھر لی، ان سے محبت کی، ان کا جو عشق ہے وہ اپنے اندر بھر لیا، تو تم سمجھ لینا تو ہم تیرے ہیں، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بن جائے گا۔ اور پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری، یہ جہاں، یہ جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صرف ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ لوح و قلم تیرے، لوح و قلم، وہ لوح جس پر لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ قلم جس سے لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ یعنی تمہیں لوگوں کی تقدیر، تمہیں تقدیر بدلنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام ملے گا تمہیں عشق رسول کی وجہ سے، اور اس شعر کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہم اس شعر کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کچھ اور اشعار ہے، جس طرح سے اقبال نے کہا، خنائے پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ اس شعر کی کتنی گہرائی ہے، ان اشعار کی کتنی گہرائی ہے۔ آپ سوچیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ خنائے پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یعنی یہ جو توحید کا جو تم بول بالا کر رہے ہو دنیا میں، یہ بھی نہیں ہوتی اگر حضور نہ ہوتے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، یہ جو تمہارے اوپر جو یہ افلاک بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر جو یہ آسمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی جو وجہ ہے یہاں پر بیٹھنے کی، ان کی وجہ، یہ کس کی وجہ سے بیٹھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. اس دنیا کی جو نبض ہے، اس دنیا کی جو پلس ہے، وہ حضور کے نام سے چل رہی ہے. ان اشعار کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہم ان اشعار کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر علامہ اقبال کے اس مقام کو جاننے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ علامہ اقبال کتنا بڑا عاشق رسول تھا. اور اسی طرح اقبال نے ایک اور جگہ کہا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ تیرے محیط میں حباب. اس سے زیادہ بلندی کیا ہو سکتی؟ آپ اس اشعار کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گنبد آبگینہ تیرے محیط میں حباب. کتنی بلندی پر جا کر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے. اور پھر بہت ساری جگہ، ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. لوگو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست. لوگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کرو، ان کے قدموں تک رسائی حاصل کرو. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، کیونکہ دین سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، سارا دین ہی حضور کی ذات ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اگر تم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل نہ کی تو تمام بولہ بیست، تمہارے سارے اعمال ابو لہب کی طرح ہو جائیں گے. تمہارے سارے اعمال، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، سب ابو لہب کی طرح ہو جائیں گے اگر تم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل نہ کی. یہ کیا ہمیں اقبال سکھا رہے ہیں؟ اقبال ہمیں عشق رسول بتا رہے ہیں. اقبال کا عشق رسول یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ جب علامہ اقبال خوابی زندگی میں، یعنی عالم تصور میں، جب اقبال مدینہ شریف پہنچے، چونکہ اقبال پوری زندگی اپنے مدینہ شریف نہیں گئی، لیکن جب عالم تصور میں اقبال مدینہ شریف پہنچے تو جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے آئے تو انہوں نے سجدہ کر دیا. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا عبدالعزیز، تو اس نے اقبال سے کہا، اقبال تو مشرک ہو گیا. اقبال نے کہا، نہیں نہیں بے وقوف، میں مشرک نہیں ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا حضور کو. میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کے نیچے جو گرد لگی ہے اس کو اپنی پلکوں سے صاف کر رہا ہوں. یہ اقبال کا عشق رسول تھا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اقبال کتنے بڑے عاشق رسول تھے. ناتھو رام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اس کو برٹش حکومت نے کوئی سزا نہیں دی. تو پھر غازی عبد القیوم، جب اس نے دیکھا کہ اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو غازی عبد القیوم نے اس کو مار دیا. بری عدالت میں اس کو مار دیا. اور پھر اس کی وجہ سے غازی عبد القیوم کو پھر برٹش حکومت نے سزائے موت سنا دی، پھانسی کی سزا سنا دی. ہر عدالت میں اس کو یہی سزا ملی. اور پھر جب سارے بڑے لوگ، جو مسلمان جو بڑے لوگ تھے، وہ سب علامہ اقبال کے پاس آئے اور انہوں نے اقبال سے کہا، اقبال، اور سارا واقعہ سنایا غازی عبد القیوم کا. اور پھر آخر پر کہا کہ اقبال، اب تم ہی اس کو بچا سکتے ہو. تو اقبال نے ان سے کہا کہ غازی عبد القیوم خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا، وہ تو ہر جگہ اعتراف کرتا پھر رہا ہے، اس نے تو ہر عدالت میں اعتراف کیا ہے کہ میں نے حضور کے گستاخ کا قتل کیا ہے، میں نے حضور کے گستاخ کو مار دیا ہے. وہ تو ہنس کر بول رہا ہے. تو اقبال نے کہا، اقبال چپ ہو گئے اور بہت دیر تک اقبال چپ رہے. اور جب اس خاموشی کے بعد اقبال نے ان لوگوں سے بولا کہ لوگوں، تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ مجھ سے ایک عاشق رسول کی خریداری کو توڑنا چاہتے ہو. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خریداری کی ہے، شہادت کی خریداری کی ہے اس نے. جب وہ خود یہ خریداری کر چکا ہے تو تم لوگ مجھ سے کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اس کی اس خریداری کو چھین لوں اس سے؟ تم لوگ مجھ سے اس کی خریداری چھیننا چاہتے ہو؟ اس نے جو عشق رسول کی جو یہ خریداری کی ہے، تم لوگ مجھ سے یہ چھیننا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ اقبال کا عشق رسول تھا. اور اقبال نے جا بجا رموز بے خودی آپ پڑھے. اقبال نے اس کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ میں نے یہ کتاب عشق رسول سے بھر دی ہے، اور میں نے اس کتاب میں پوری امت کو صرف ایک سبق پڑھا ہے، وہ ہے عشق رسول کا سبق، حضور سے محبت کا سبق. بس یہی میں نے پوری امت کو پڑھا ہے اس کتاب میں. اور اس کے بعد اقبال بہت ساری جگہ آپ دیکھیں، اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں،
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کے جو دل میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور ہماری ساری آبرو، ہماری ساری عزت، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، انہی کے نام گرامی کی وجہ سے، حضور کے نام کی وجہ سے، حضور کے نام پاک کی وجہ سے ہماری ساری آبرو ہے، ہماری ساری عزت ہے۔ اگر حضور کی عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ اقبال درس دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ، مصطفیٰ بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا بجوئے خوش بند۔ اقبال امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں اس بات کو سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسے سمندر کی جیسی ہے جس کی موجیں آسمان تک بلند ہے، جس کی ویوز اتنی بلند ہے کہ وہ آسمان کو چھوتی ہے۔ اور پھر امت کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اس سمندر سے تھوڑا سا پانی پی لو، اس سمندر سے اپنے آپ کو سیراب کر لو، تاکہ تمہیں ایک نئی زندگی ملے، تاکہ تمہاری جو جان میں جان آ جائے، تمہارا جو یہ مردہ پن ہے، تم سمجھ رہے ہو اپنے آپ کہ میں زندہ ہوں، لیکن تم مردہ ہو۔ تمہیں چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے اپنے آپ کو سیراب کرو، عشق رسول سے اپنے آپ کو سیراب کرو، تاکہ تمہیں ایک نئی زندگی ملے اور تمہیں ایک بہت بڑا بلند مقام ملے۔ اور حتیٰ کہ اقبال کا عشق رسول ایسا تھا کہ اقبال نے حضور کے شہر مقدس کی جو مدینہ طیبہ ہے اس کی اتنی زیادہ مدح سرائی کی ہے، اس کی اتنی زیادہ تعریف کی ہے، اور اس کا ادب بیان کیا اقبال نے۔ ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ وہ لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہر مقدس ہے اس کا ادب سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ اس عرش کے نیچے جو سب سے نازک زمین ہے، جس کا ادب بہت زیادہ ہے، وہ حضور کا شہر مقدس ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ اور اتنا زیادہ ادب ہے اس کا کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ اس کا اتنا زیادہ ادب ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے ولی کامل، حضرت بایزید بستامی جیسے سلطان العارفین، وہ لوگ ایسے ولی کامل بھی جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنی سانس کو روک لیتے، وہ لوگ بھی اپنی سانس کو آہستہ آہستہ لیتے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس شہر مقدس کا اقبال کے نزدیک۔ اور ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، ایک خنک شہرے کی آنجا دل برست۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے شہر یثرب، اے شہر یثرب، تیری زمین دونوں جہانوں سے بہتر ہے، تیری زمین، تیری جو خاک ہے، یہ دونوں جہانوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمین میں میرے محبوب آقائے دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے۔ اسی وجہ سے اس کی زمین، اس خاک مدینہ، یہ خاک مدینہ جو ہے یہ دونوں عالم سے بہتر ہے۔ اور جا بجا اقبال نے اپنے کلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تلقین کی ہے، اپنے اندر عشق رسول کو پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اقبال نے، اور لوگوں کو بتایا ہے، امت کو صرف نصیحت کی ہے کہ لوگوں اپنے اندر عشق رسول پیدا کرو، اپنے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرو، اور شدت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور پھر تمہیں جو مقام ملے گا وہ بہت بلند ہوگا۔ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بتا تمہاری رضا کیا ہے، پھر تمہارے ہاتھ میں تمہاری تقدیر دی جائے گی، تمہیں کہا جائے گا کہ تم جس طرح سے چاہتے ہو اس طرح سے اپنی تقدیر لکھ دو۔ تو اقبال ہمیں پوری زندگی اپنی اقبال ہمیں عشق رسول کا درس دیتے رہے۔ اور اقبال کے وہ مشہور اشعار ہے کہ تو گنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر۔ اقبال اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اقبال کا عشق رسول، اس کی شدت کیا تھی، اقبال کے عشق رسول کی شدت کیا تھی۔ اقبال اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے میرے رب تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے،
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں ہی فقیر ہوں، میں ہی تمہارا محتاج ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر۔ اگر محشر کے دن جب میرا حساب لیا جائے گا، ور حساب امرات بینی ناگزیر، اگر میرے حساب میں کمی کوتاہی ملی، اگر میرے ان اعمال میں کمی کوتاہی ملی، تو کیا کرنا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر رکھنا، ان کے سامنے مجھے نہ لانا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ اقبال کا عشق رسول ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور پوری زندگی، لوگ کہتے ہیں پوری زندگی اقبال مدینہ کیوں نہیں گیا؟ لوگوں کے بیچ مشہور ہے کہ اقبال مدینہ نہیں گیا، اقبال کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اور لوگوں، بے وقوف ہو تم لوگ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اقبال کے پاس پیسہ نہیں تھا اسی لیے اقبال مدینہ نہیں گیا۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اقبال تو پورا یورپ گھوم کے آیا، پورے یورپ میں اقبال گھوم کے آیا، پورا برٹش اقبال نے دیکھ لیا، جرمنی دیکھ لیا، کینیڈا دیکھ لیا، فلسطین جا کر آیا، لیکن اقبال مدینہ کیوں نہیں گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اقبال مدینہ شریف جاتا اور جب اقبال کی نظر گنبد خضرا پر پڑتی تو اقبال وہیں مر جاتا۔ اتنا زیادہ عشق رسول اقبال کے اندر تھا۔ یہ اقبال کے عشق رسول کی شدت تھی، یہ تھا اقبال کا عشق رسول۔